قربانی کے ایام قریب ہیں، تو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو عوام میں غلط طریقے سے مشہور ہیں، جن کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ انسان جانور خریدتا ہے یا حصہ ڈالتا ہے اس نیت سے کہ وہ قربانی کروا رہا ہے، اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ لیکن کچھ اس طریقے کے مسائل، کچھ اس طریقے کی باتیں جو عوام میں غلط طریقے سے مشہور ہیں اور ہماری بھولی بھالی عوام اسی پر عمل کر کے اور پھر وہ قربانی کرواتی ہے، کچھ مسائل ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک یہ سوال ہے کہ قربانی صرف حاجیوں پر واجب ہے، ہمیں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ قربانی صرف حاجیوں پر واجب نہیں ہے، بلکہ ہر مالک کے نصاب پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو مالک کے نصاب ہے قربانی اس پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ تو یہ آیت عام ہے، حاجیوں کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے، تو قربانی ہر مالک کے نصاب پر واجب ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ قربانی کے بجائے ہم پیسے کسی غریب کو دے دیں تو کیا یہ بہتر ہے؟ دیکھو، یہ سوچ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے جو مخصوص وقت میں مخصوص طریقے سے کی جاتی ہے۔ صدقہ اور خیرات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اس سے گوشت ضائع ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام ضیاع مال کی اجازت نہیں دیتا، لیکن قربانی عبادت ہے، اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے، یعنی مقصد اللہ کی رضا اور نیت کا اخلاص ہے۔ سوال یہ بھی ہے، کیا صرف بڑے جانور کی قربانی افضل ہے، جس سے اونٹ ہو گئے اور جانور ہو گئے، ان کی قربانی افضل ہے، یا بکرے یا دمبے کی قربانی افضل ہے؟ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اونٹ کی قربانی افضل ہے یا دمبے کی قربانی افضل ہے یا بکرے کی۔ جس کے پاس جیسی استطاعت ہو وہ اس طریقے کا جانور خرید لے، چاہے اونٹ خرید لے یا بکرا خرید لے یا دمبا خرید لے یا حصہ ڈال دے۔ جیسے جس کے پاس مال کی استطاعت ہو اسی طریقے سے وہ کام کرے، بکرا یا اور جانور خریدے۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ نیت اور تقوی ہے، نہ کہ جانور کا سائز ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، تو بالکل اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گی۔ ایک سوال ہے کہ آن لائن قربانی یا وکیل کے ذریعے قربانی درست ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر وکیل کوئی معتبر انسان ہے کہ جس کو آپ نے بول دیا میری طرف سے آپ قربانی کروا دیجئے، اور یقین یہی ہے کہ وہ آپ کا پیسہ لے کر اور حقیقت میں آپ کے نام سے قربانی کروا دے گا، تو وہ صحیح ہے۔ آن لائن کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہے ممبئی میں اور قربانی بریلی میں ہونی ہے، تو وہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر کرے گا، یہاں پر کسی بھروسے مند انسان کو دے گا یا کسی ادارے میں جہاں پر قربانی وغیرہ ہوتی ہوں، اور اسے یقین یہ ہے کہ ہم جس کو پیسے دے رہے ہیں وہ میری طرف سے قربانی کروا دے گا، اس میں کوئی لوچا نہیں ہوگا، تو وہ قربانی جائز ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ ایک جانور کئی لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا کیا بدعت ہے؟ تو دیکھیں، یہ بھی غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑے جانور میں جیسے اونٹ وغیرہ میں 7 حصے کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے 7 لوگوں کی طرف سے۔ تو ایک بڑے جانور میں 7 لوگ آرام سے قربانی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے، جائز ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ گھر کے سب افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے یا الگ الگ قربانی پڑے گی؟ تو دیکھیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ مالک نصاب ہیں تو ان 5 پر قربانی واجب ہے، یا گھر میں صرف ایک انسان ہے جو مالک نصاب ہے، باقی کوئی مالک نصاب نہیں ہے، تو وہ انسان جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہ ایک مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک انسان مالک نصاب ہے، اب
اس نے کیا کیا کہ اس سال میں ابا کے نام کروا دیتا ہوں قربانی، اگلے سال میں والدہ کے نام کرواؤں گا، پھر اس سے اگلے سال اپنے نام کروا دوں گا۔ ایسا بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو مالک نصاب ہے ہر سال اس پر واجب ہے قربانی، سب سے پہلے وہ اپنے نام سے کروائے گا، اس کے بعد وہ چاہے گا تو دوسرے کے نام سے کروائے گا۔ یعنی اپنی والدہ کے نام سے اگر کروانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نام سے، اور پھر نفلی قربانی والدہ کے نام سے، پہلے اپنے نام سے پھر دوسری نفلی قربانی والد صاحب کے نام سے، اس طریقے سے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ اس بار ان کی قربانی، اس بار ان کے نام سے، اس بار ان کے نام سے، اپنے چھوڑ دیا۔ جو مالک کی نصاب ہے اس نے اپنے نام سے نہیں قربانی کروائی، یہ وہ گناہگار ہوتا ہے کہ اپنے نام سے نہ کروا کے دوسروں کے نام سے کرواتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ عوام میں غلط مشہور ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ دوسروں کے نام سے کروا رہا ہے، اپنے نام سے نہیں کروا رہا ہے۔ تو اس پر تھوڑا غور فکر کریں، اور ہر سال جو مالک کے نصاب ہے وہ اپنے نام سے کروائے۔ اگر اتنی استطاعت ہے اس کے پاس کہ دوسری قربانی کروا سکتا ہے تو پھر بھی کسی کے نام سے کروائے، وہ کروا سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، قربانی مردوں کے نام سے ہی ہونی چاہیے، عورتوں کے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ارے بھائی یہ مسئلہ ابھی بتایا میں نے، سوال ہوا تھا کیا عورتوں کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے، کیا عورتیں کروا سکتی ہیں؟ بالکل کروا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں کروا سکتی ہیں اگر مالک کی نصاب ہے، یا کوئی دوسرا مالک کی نصاب ہے، جس سے شوہر مالک کی نصاب ہے، اپنے نام سے اس نے قربانی کروائی، اب نفلی بیوی کے نام سے کروا دے، یا اگر بیوی بھی مالک کے نصاب ہے تو بیوی بھی کروائے گی قربانی۔ ایک اور سوال ہے، قربانی صرف زندوں کی طرف سے ہوتی ہے، مرحومین کے لیے قربانی جائز ہے یا نہیں؟ زندوں کے نام سے قربانی تو ہوتی ہی ہے، جو مالک نصاب ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں۔ ان کے جو مرحومین ہیں، جو ان کے گھر سے انتقال کر گئے ہیں لوگ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام سے قربانی کرائیں تو اگر جو مالک نصاب ہے پہلے اپنے نام کی قربانی کرائے اور اس کے بعد نفلی قربانی اپنے یہاں کے جو بھی ان کے گھر سے انتقال کر گئے ہیں ان کے نام سے کروا سکتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے، قربانی میں نیت کا کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی ایک عبادت ہے اور ہر عبادت نیت پر موقوف ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے واضح نیت کی جائے کہ یہ قربانی فلاں شخص کی طرف سے ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے دن گزر جائیں تو بعد میں کر لینا کافی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، قربانی کے مخصوص جو ایام ہیں، جو قربانی کے خاص دن ہیں 10، 11، 12، یہ قربانی کے مخصوص ایام ہیں۔ اگر ان دنوں میں کوئی قربانی کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایام گزر گئے، یہ دن نکل گئے تو پھر قربانی اب نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ دن نکل گئے تو پھر اب کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، اور جتنا پیسہ قربانی کے جانور میں لگتا ہے اتنا پیسہ کسی مسکین کو دے دے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ ہماری طرف سے قصائی یا مزدور گوشت لے جائے تو کیسا ہے؟ دیکھیں، قصائی کو اجرت میں گوشت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی سے اس کو دے رہے ہیں کہ اس کے وہ گھر پہ لے جائے گا، بیوی بچے کھا لیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجرت میں آپ گوشت قصائی کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال اور ہے، قربانی میں نمائش، سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، آج کل یہ مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی اچھا جانور لے آیا، کوئی تگڑا جانور لے آیا تو وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال رہا ہے کہ بھائی میرا جانور اتنا تگڑا ہے، اتنا اچھا ہے۔ تو یہ سب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے، لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا جانور کمزور ہے، اس کا جانور تگڑا ہے، فربا ہے۔ تو یہ بہتر نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے کہ ہمارا جانور بہت اچھا ہے، تگڑا ہے، لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے۔ یہ سب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور دکھاوا کرنا جائز نہیں ہے، ریاکاری جائز نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اگر قربانی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں، تو پھر آپ کی قربانی بیکار ہے، پھر آپ وہ جانور صرف ایسے ہی ذبح کر رہے ہیں، آپ کی قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں،
نیت یہ رکھے کہ قربانی آپ کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہے، قربانی صرف دیہات یا گاؤں میں کی جائے، شہروں میں کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ چاہے دیہات میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، مالک نصاب ہے تو قربانی اس پر واجب ہے۔ اب یہ وہ گاؤں والا ہو یا شہر والا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، اگر مالک نصاب ہے تو قربانی کرے گا۔ ایک سوال اور ہے، قربانی جس کے نام سے ہے، کیا اسی کو جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ کیا جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کو جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، جو قربانی کروا رہا ہے، اس کا چھری چلانا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو چھری چلا سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی قصائی ہے، جو بھی وہ اس کو ذبح کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ ہی اس کو ذبح کر دے، اور اس کا وہاں پر چھری چلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر چلاتا ہے، اتنی اس میں عقل ہے کہ ہاتھ سے چھری نہیں چھوٹے گی، یا چلا لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہے، کیا اس کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے نام سے قربانی ہے اس کا قربانی کی جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ممبئی میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، کوئی قطر میں ہے، اب وہ قربانی کروا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے وہ یہاں پر آئے گا، یعنی قربانی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اس کے نام سے ہو رہی ہے، تو جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اگر وہ قربانی کی جگہ پر موجود نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا بچے، عورتیں یا بوڑھے بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، اگر ان میں قربانی کرنے کی، چھری چلانے کی استطاعت ہے تو یہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھری نہیں چلا سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ چھری ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی، قربانی آرام سے ہو جائے گی، جانور ذبح ہو جائے گا، تو یہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا اگر جانور ذبح ہوتے وقت بھاگ جائے یا کوئی اور اسے ذبح کر دے تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے، جانور کو ذبح کیا گیا، مکمل طریقے سے جانور ذبح نہیں ہو پایا اور وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا، تو اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کو پکڑ کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر دے، کیونکہ نیت اور جانور کی ملکیت باقی رہی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جانور پر نام لکھ کر یا پگڑی پہنا کر عوام کو دکھانا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں گاؤں میں پہلے ایسا ہوتا تھا، اور اب بھی اگر ہوتا ہو تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے، کہ پہلے جب قربانی ہوتی تھی تو اس پر وہ ہار ڈالا جاتا تھا، پگڑی باندھی جاتی تھی، مسجد لے جایا جاتا تھا، لوگوں کو دکھایا جاتا تھا، گلی گلی ٹہلایا جاتا تھا۔ ایسا شریعت کے نقطہ نظر سے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ جانور کو پگڑی باندھ کر اس پر ہار چڑھا کر اس کو گلی گلی ٹہلائیں، لوگوں کو دکھائیں۔ ایسا شریعت کے نقطہ نظر سے نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ دکھاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے بچیں۔ جانور آپ قربان کر رہے ہیں تو گھر پہ ہی اس کو قربانی کر دیں، کیونکہ آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ آپ کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ دل صاف ہو، نیت ہونی چاہیے، جانور کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ سوچ غلط ہے۔ قربانی ایک عملی عبادت ہے جو نیت کے ساتھ عمل بھی چاہتی ہے۔ صرف نیت سے عبادات مکمل نہیں ہوتی، عمل بھی لازم ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ایک یہ سوال ہے، کیا بچے کے نام قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو بتا چکے ہیں کہ بچے کے نام سے قربانی ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کی دو دو بوٹیاں تقسیم کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس پر میں نے مکمل بیان کیا تھا کہ قربانی کے گوشت کی دو دو بوٹیاں دینے سے آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، نہ کہ جن کا حق تھا ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ عوام میں مشہور ہے
کہ 2 بوٹیاں سب میں پہنچا دو۔ بھائی اگر آپ جس کے گھر 2 بوٹیاں لے جاؤ گے، مانا ہے کہ بھائی گاؤں میں اکثر جگہ پر قربانی ہوئی ہیں اور 2 بوٹیاں لا کے وہ جمع ہو جائیں گی اس کے یہاں، کتنی جمع ہو جائیں گی؟ زیادہ سے زیادہ اس کا ½ کلو گوشت ہو جائے گا۔ بھائی 2 بوٹیوں میں اس کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ رواج، یہ رسم ہٹا کے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 100 گرام، 200 گرام یا 250 گرام یا ½ کلو اگر آپ کسی کے گھر پہنچا رہے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ 2 بوٹیوں کی رسم ہٹا کر تھوڑا زیادہ اگر گوشت